خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس قابل بنایا تاکہ ہم خدا کے کلام کی سچائی آپ تک پہنچا سکے۔ عزیزو، ہمارے اس چینل کو بنانے کا مقصد خدا کے کلام کی صداقت آپ تک پہنچانا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ اگر ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو تب ہی ہم آزاد ہوں گے، اور جو آزادی ہے وہ دنیا میں 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عزیزو، آج ہمارے ساتھ سسٹر ہے۔ آج ہم ان سے 3 سوالوں کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے ہمارے جو 3 سوال ہیں وہ یہ ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، نجات کن کے لیے ہے؟ اور نمبر 2، نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ اور نمبر 3، ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو سسٹر جی، آج ہم آپ سے پہلے سوال کے بارے میں جانیں گے کہ نجات کن کے لیے ہے؟ جی سسٹر جی۔ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع بخشا کہ میں اس کی کلام کی سچائی کو آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں۔ میرے عزیزو، سسٹر نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا نجات سب کے لیے ہے؟ تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا نجات کن کے لیے ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے متی کی انجیل کو دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 21 آیت۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، ابھی جو ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام سے پڑھا کہ نجات سب کے لیے نہیں ہے، نجات اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جان سب کے لیے دی ہے، لیکن نجات صرف اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اپنے لوگ کون؟ سسٹر، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ 3 طرح کے لوگ ہمیں چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہن کلام کر رہی ہے، دوسرے وہ لوگ جو غلطیاں نکالنے والے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ تو مبارک وہ لوگ ہیں جو اس بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اگر جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ میں نے نہیں، تو نے نہیں، بلکہ میں نے تجھے چن لیا۔ تو سسٹر، ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں چنتا ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا سب کے لیے۔ سسٹر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان سب کے لیے دی ہے۔ بائبل مقدس کی مرکزی آیت کے مطابق جان سب کے لیے دی ہے، لیکن نجات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا نے چنا ہے۔ جان سب کے لیے دی ہے، لیکن نجات سب کے لیے نہیں ہے۔ جی سسٹر جی، ہم نے آپ سے اچھے سے یہ جانا کہ نجات سب کے لیے نہیں ہے، لیکن اب ہم آپ سے دوسرے سوال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ نجات کس کے وسیلے سے ہے؟ جی سسٹر جی، سسٹر نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر ہم دوسرے سوال کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ نجات کس کے وسیلہ سے ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 18 باب، اس کی 11 آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہموں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ ابن آدم کھوئے ہموں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جس طرح ہم اچھے چرواہے اور بھیڑ کی تمثیل کو جانتے ہیں، سیم آج اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی چاہتے ہیں کہ میرے لوگ ہلاک نہ ہوں، میرے لوگ نشے کی حالت میں نہ مریں، میرے لوگ گناہوں میں زندگی بسر نہ کریں،
سیم اسی طرح یسوع مسیح ہماری فکر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے اپنا قیمتی لہو ہماری خاطر بہا دیا. اگر ہم دیکھیں تو وہ قیمتی لہو جس میں کوئی گناہ نہیں، وہ خون جو بھیڑ بکریوں سے کہیں زیادہ قیمتی لہو ہے، ایسا لہو جو خداوند نے ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہا دیا. تو آج اس نے ہمیں اپنے خون کے ساتھ دھو دیا اور اپنے قیمتی خون کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی ٹھہرایا ہے. تو عزیزو، ہمیں نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے مل سکتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہمیشہ کی نجات کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. جی سسٹر جی، آج ہم نے اچھے سے یہ جانا کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں مل سکتی ہے. تو سسٹر جی، اب ہم تیسرے سوال کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں نجات کس طرح سے مل سکتی ہے. جی سسٹر جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے. تو اس کو جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے متی 10 باب اس کی 22 آیت. اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. میرے عزیزو، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ جو لوگ آخر تک برداشت کریں گے وہی نجات پائیں گے. اگر ہم برداشت کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ لوگ میرے نام سے تم سے عداوت رکھیں گے، اس کا مطلب کہ اگر آپ آج مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہے اور مسیح کے نام سے لوگ آپ کو لعن طعن کر رہے ہیں، تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو خوش ہونا ہے کہ آپ مسیح کے نام سے ستائے جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت خوشی منانی ہے اور اس بات کو یاد کرنا ہے کہ آسمان پر میرے لیے خدا نے ایک بڑا درجہ رکھا ہے، کیونکہ آپ ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں بھی پڑھا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، جیسا کہ وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی مشکلات کا سامنا کیا. ان پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، انہیں بھی دکھ میں زندگی گزارنی پڑی. ان کو بھی لوگ ستایا کرتے تھے، ان کو بھی لوگ لعن طعن کرتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں نے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. سیم اسی طرح آج ہمیں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کر رہی ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا. بائبل میں سے دیکھیں آیت کو، تو لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے. آپ کی برداشت صرف یہاں تک نہیں ہونی چاہیے، آپ کی برداشت پوری زندگی بلکہ آخری سانس تک آپ کی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ نے مسیح کے لیے کتنا برداشت کیا. تو میرے عزیزو، نجات صرف ان کے لیے ہے جو آخر تک برداشت کرے گا. ہاں، ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے اپنا خون ساری دنیا کے لیے دیا، تمام کائنات کے لیے بہا دیا، لیکن نجات صرف چند لوگوں کے لیے ہے، نجات سب کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ ہم کلام مقدس میں سے سنتے آ رہے ہیں کہ نجات سب کے لیے نہیں ہے، نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو آخر تک برداشت کرتا رہے گا. تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان مشکل حالات میں سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم نجات کو حاصل کر سکیں. بس سسٹر جی، میرا آج یہی پیغام تھا کہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو نجات پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. تھینک یو سسٹر جی. آج ہم نے آپ کے وسیلہ سے خداوند کے پاک کلام کو جانا اور یہ جانا کہ نجات کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم
آخر تک برداشت کریں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.